علی بھی اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کے نکاح کے وقت 20 بار درود شریف ان کا حق میں رکھا گیا تھا؟ حضرت کیوں؟ یہ روایتیں اس قسم کی بہت ساری ملتی ہیں لیکن اصول محدثین پہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی غریب تھے, ان کے پلے کوئی شے نہیں تھی, تو الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام نے پھر کہا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے, تو اس قرآن کے حصے کے عوض انہوں نے ایک غریب عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دی. درود شریف والا کوئی نہیں ہے, اور اگر اس کو کوئی صحیح بھی مان لیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مان لیں, دین واٹ, کیا نکل آئے گا اس میں سے. درود شریف کی فضیلت کے لیے ان روایتوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ حضرت آدم کا نکاح جو ہے, ویسے علماء نے اپنے نکاح جو ہے 20 دفعہ درود شریف سے پڑھوائے ہوئے ہیں حضرت آدم کی سنت پہ. ٹھیک ہے, ان کو عورت نہ ملتی کوئی اگر یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں نا اس طریقے سے تو اس کو پریکٹیکلی کریں, تو وہ اس کے لیے اگر غریب بندہ ہے. تو اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. درود شریف کی فضیلت کو ان روایتوں کی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے. بہت کہانیاں ہیں اس قسم کی. یہ جو کہانیاں انہوں نے بہت تھوڑی کور کی ہیں. آپ کو اگر بڑے لیول کی کہانیاں چاہیے نا, آپ فضائل سنت میں فضائل درود والا چیپٹر پڑھیں, آب کوثر پڑھیں, فضائل درود شیخ زکریا کانلوی کی پڑھیں, تو جناب ماشاءاللہ آپ کسی دیوملائی زندگی میں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری کہانیاں ہیں. ہوستا ہے اس ویڈیو کے بعد کوئی کہہ رہی یہ کہانی آپ نے ذکر نہیں کی تھی, تو میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ کہانیاں نہیں ہیں, مکنی ہی نہیں نے. اس لیے آپ کو اس کتاب کا تعارف کروا دیا ہے. PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے, ہو جائے گا نا ڈاؤن لوڈ, چڑھے ہے نا. ہاں, تو باقی اسی کو پڑھیں آپ, تو آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی. اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے, اس میں محمد نام لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے ساتھ درود بھی لکھے, تو جب تک وہ پڑھی جائے گی تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ عقیدہ کیا درست ہے؟ یہ طبرانی میں ایک روایت ملتی ہے, کمزور ہے. البتہ اجتہاداً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی درود شریف کہیں لکھتا ہے, وہ تو مسلم میں حدیث ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے میت کو. علم کی بات, جیسے امام بخاری نے بخاری لکھی تھی, اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. اگر کسی نے فضائل درود پہ کوئی جعلی روایتیں نہیں, صحیح روایتیں لکھ کے کتاب لکھی, جیسے اب امام اسماعیل ابن اسحاق القاضی نے یہ کتاب لکھی, 282 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 1000 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں, تو آج تک یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے, تو اس کا ثواب ان کو مل رہا ہے. تو وہ جو ہے نا کہ وہ درود شریف جب تک لکھا رہے گا, لکھے رہنے سے خالی نہیں ہونا, اس سے استفادہ بھی کوئی کرے تب بھی ہوگا. چلیے بھی آخری سوال ہے جو مجھ جہاں میں ضمناً عرض کر دوں, ہمارے پمفلٹوں میں نبی علیہ السلام کا نام سینکڑوں دفعہ آیا ہے. ایون آپ بھی لکھا ہوا ہے نا, تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے, اور صحابہ کرام کے نام جتنی دفعہ آئے ہیں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. چاہے وہ میر شام کا بھی نام ہو, ہم نے رضی اللہ عنہ ساتھ لکھا ہے. اتنے پروٹوکول دیتے ہیں ہم. آگے آخری سوال ہے علی بھائی آج کا, جو مجھ پر درود نہ پڑے اس کا وضو نہیں ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ روایت بھی کمزور ہے جی. ایک روایت ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے حسن درجے تک ہے, جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے, اس پہ بھی اختلاف ہے. درود شریف اگر اس طرح کی روایتوں کو اس پہ معمول کرنا چاہیے کہ ایک پروٹوکول ہے. درود شریف کا تو چلے ذکر نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا نام تو آتا ہے نا, جو مسلم میں حدیث ہے, جو اذان کے بعد, جو وضو کے بعد پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے مرضی داخل ہو. اور ایک اور دعا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ اس کا یہ ثواب سٹور کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن تک کے لیے. تو اس طرح کی روایتیں تو موجود ہیں. باقی اس طرح کی کمزور روایتیں تو کافی ساری ہیں, وہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ یہ جتنی بزرگوں کی کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے موجود ہیں. بہتر یہ ہے کہ بس آپ اتنی آپ اندازہ کریں, 2 جلدوں کے اوپر درود شریف کے فضائل پہ, وہ سعادت الدارین کی 2 اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں, تو زیادہ تر آپ کو کہانیاں واقعات ملیں گے. ایک اسلامی بھائی کا بیان, ایک بزرگ فرماتے ہیں, ایک یہ فرماتے ہیں, وہ اسی کے اوپر سارا چل رہا ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو آلموسٹ 0 واقعات ملیں گے, حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے. وہ زیادہ حقدار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی بھی ہوتی, آئے دن وہ واقعات. تو میں اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں, جو میں ایک اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں,
نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں، جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے، اتنے قدم چل کے آئیں گے۔ تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں، تو نبی الاسلام صحابہ کو کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں، بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی فلاں شخص کی گھوڑے کی سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے، تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل ہے، تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ 747 کے، بغیر اونٹ کے، بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں، تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے، ٹھیک ہے جی، اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جہلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف۔ تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے، تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ ایوولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے۔ ایوولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پر آہستہ آہستہ ختم ہوا ہے۔ ایوولوشن یہ ڈارون بھی نہیں منتا کہ کتے پر نہیں سن تو ہوں اگنے شروع ہو گئے ہیں، یہ وہ ایوولوشن ہے ڈارون بھی نہیں منتا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں پرندے سن تھلے آئے تو این جو ہے تو یہ جڑی یعنی صوفیاں دی اور مولویاں دی ایوولوشن ہے تو بڑی ڈاڈی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے مذاق بنا ہوا ہے، اور اس لیے دنیا جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کیا نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہوگا جی۔